ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا له ومن يضلل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ہمیشہ معمول یہ رہا ہے کہ ختم قرآن پر میں اپنے استاد حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کو دعوت دیتا ہوں بیان کے لیے. آج میں صبح سے کوشش میں ہوں ان سے رابطے میں مگر رابطہ ہو نہیں پایا. شاید وہ یا تو سفر میں ہیں یا ممکن ہے اعتکاف میں ہوں. تو جو جیسا بھی ہوا آئندہ جو چند ایک راتیں باقی ہیں اگر ان سے رابطہ ہو گیا تو انشاءاللہ ایک بیان ان کا آپ حضرات ضرور سنیں گے. کل یا پرسوں یا ترسوں 3 راتیں باقی ہیں 27 28 اور 29. پیشگوئی یہ ہے کہ 29 رمضان ہوں گے 30واں روزہ نہیں ہوگا. اور محکمہ فلکیات جو جامعۃ الرشید کے ہیں انہوں نے بھی یہ بتا دیا ہے. اور دوسرے جو ہمارے محکمہ موسمیات والے ہیں بارش کی خبریں تو اکثر بیچارے غلط دیتے ہیں لیکن چاند کی خبریں اکثر صحیح دیتے ہیں. تو تقریباً 99.99% امید یہ ہے کہ اس دفعہ روزے 29 ہوں گے. اگر پورے پاکستان میں بادل رہے تو ایک الگ بات ہے لیکن ایسا اتفاق ہوتا نہیں کہ پورے ملک میں ہی بادل ہوں. 3 راتیں آج کے بعد باقی رہ جائیں گی. سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے قاری صاحب جنہوں نے قرآن پڑھایا ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور آپ حضرات کی طرف سے بھی کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں ارادہ تو میرا ہی تھا پڑھانے کا مگر میں ایسا اللہ کی قدرت کے بیمار پڑ گیا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 25-30 سال میں کبھی ایسی بیماری ہوئی ہو. اتنی شدید نوعیت کی بیماری تھی کہ پڑھا نہیں سکا میں. اور عین رمضان سے 1 دن پہلے کی یہ بات ہے تو کوئی فوری طور پر قاری کا انتظام کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن ماشاءاللہ قاری صاحب نے پڑھا بھی اور بہت اچھا پڑھایا ماشاءاللہ. ایک مرتبہ پہلے ایسا کہیں ہوا کہ کسی سے ہم نے قرآن پڑھوایا تو وہ بیچارے اتنا غلط پڑھتے تھے کہ پھر بھگا بھی نہیں سکتا انسان کسی کو. ٹھیک ہے نا, ایسے اگر کوئی آ جائے تو بھگانا ایک مشکل کام. تو مجھے یہ ڈر تھا پتہ نہیں یہ قاری صاحب کیسا پڑھے. تعریف تو سنی تھی لیکن الحمدللہ جو پہلے دن ان کا قرآن سنا تو اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں قرآن. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک مسئلہ بھی سن لیجئے. آج کل تراویح کی اجرت لینے کا دستور بہت زیادہ چل پڑا ہے. قاری لوگ بغیر پیسے لیے پڑھاتے نہیں ہیں قرآن. یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت میں. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ ایسے قاری کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. باقاعدہ ایک کاروبار بزنس شروع ہو گیا ہے. بعض دیہاتوں سے لوگ آتے ہیں مسجدیں تلاش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہاں کتنے میں 25,000 نہیں 25 میں نہیں چلے گا 30 اگر دیتے ہو تو ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے باقاعدہ کاروبار بنا ہوا. تو بیچا جا رہا ہے قرآن مجید کو. ایک لحاظ سے تراویح خالصتاً عبادت ہے, اس کی اجرت لینا جائز نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ فرض نماز کی امام کیوں تنخواہ لیتا ہے, امام کے لیے کیوں تنخواہ لینا جائز ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض نماز دن میں 1 آدھ دفعہ نہیں ہوتی, پورے سال پوری زندگی اس کا انتظام کرنا ضروری ہے. جو آدمی بھی اس کا انتظام کرے گا تو ظاہر ہے اس کو دنیا کے دوسرے معاش بے فکری کے ساتھ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اس پر پوری امت کا اجماع ہے اس وقت سوائے چند لوگوں کے. پوری امت کا اجماع ہے کہ امام کے لیے, مؤذن کے لیے, مدارس میں پڑھانے والے مدرس کے لیے وظیفہ لینا, تنخواہ لینا یہ جائز ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ ابھی آج کا موضوع یہ نہیں ہے. اس پہ میں نے بات کی تو آج قرآن کی اہمیت کے حوالے سے جو چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائیں گے. تو پہلے تو ان قاری صاحب کا بہت شکریہ. ان کو میں نے روکا اس لیے تاکہ دعا یہ کرائے کہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کی زبان
پورے مہینہ پڑھ کے، اور ظاہر ہے جو پڑھتے ہیں دن میں اس کو دہراتے بھی ہیں کئی دفعہ، تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں اللہ نے وہ برکات رکھی ہو جو ہماری زبان میں فی الحال نہ ہو. اس لیے ان کو میں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بھاگے نہیں جب تک دعا نہ کرا دیں. کرائیں گے نا دعا؟ ٹھیک، دعا بھی انشاءاللہ ان سے کروائیں گے. دوسری بات یہ کہ آج میں تھوڑا سا آپ کو تراویح کی نماز کا تعارف کروا دوں. ختم قرآن ہے، اور ماشاءاللہ آج میں نے جمعے کی نماز بھی بتایا تھا نا، چند نمازیوں کے نام لیے تھے، اور بھی بہت سارے بزرگ میرے ذہن میں ہیں جو بڑی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، اور تراویح کی نماز یہی بیٹھے ہوئے میں ممکن ہے نام لوں کا، ایک تو ہمارے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے کونے میں ماشاءاللہ 4 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اتنے پابند ہیں نماز کے، اتنے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہم پر قائم رکھے. ایک بزرگ یہاں کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، بیساکھی سے گھر سے لے کے آتے ہیں، پوری تراویح آج سے نہیں، تقریباً 4 یا 5واں سال ہے میرا یہاں پہ، کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں 20 کی 20 رکعتیں، ایک رکعت میں نہیں بیٹھتے. اور ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کبھی دائیں پاؤں پہ وزن، کبھی بائیں پاؤں پہ، تھک جاتے ہیں، چلنا مشکل، مگر 20 کی 20 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھتے. تو امت میں ایسے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور یہ بھی اسلام کے زندہ ہونے کا ثبوت ہے. اسلام مردہ مذہب نہیں ہے، ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے. یہ ان حالات میں امت کی یہ حالت ہے کہ جب میڈیا پر چاروں طرف سے، میڈیا کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے دین کو، دین اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولویوں کو لتاڑا جا رہا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر، اسلام کے احکامات کو خلط ملط کر کے پیش کیا جا رہا ہے، غیر مسلمین کی طرف سے طاقت اور قوت کے ذریعے بھی مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے. لیکن الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل سے مسجدیں آباد ہیں. ایسا نہیں ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں، آج بھی مسجدیں آباد ہیں. آپ صرف تراویح کی نماز کو دیکھ لیں. یہ ٹھیک ہے کہ اکثر لوگ تراویح نہیں پڑھتے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان سے کوئی پوچھے بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ جذبہ ہے، ایمان ہے، اللہ کا کلام سننے کا شوق ہے، اللہ کی آیات پر یقین ہے کہ آج ہمیں اس کا اجر نظر نہیں آ رہا، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے گا تو نے میرے لیے کیا قربانی دی، تو نے میرے لیے دنیا میں کیا کیا، تو شاید ہم بھی اللہ کے سامنے کہہ دیں اے اللہ ہمیں تیرا کلام سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر ہم پورا رمضان باوضو ہو کے، کھڑے ہو کے، ہاتھ باندھ کے تیرا کلام سنا کرتے تھے. اس لیے کہ اس کلام کی نسبت تیری ذات کی طرف تھی. یہ ہمارے پروردگار کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. صرف اتنا کون سمجھتا ہے؟ علماء کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. والفجر وليال عشر، آج امام صاحب تلاوت کر رہے تھے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. کیسی زبردست آیات ہیں، کیسے ایسی آیات کے انسان کو سن کے وجد آ جائے. لیکن پیچھے جو سننے والے ہیں انہیں ایک لفظ سوائے فجر کے لفظ کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہیں سمجھ میں آ رہا، پھر بھی ہاتھ باندھ کے سن رہے ہیں. کہ اللہ تیرا کلام ہے، نہیں سمجھ میں آتا، ہماری زبان عربی نہیں ہے، لیکن تیرا کلام ہے، ہم اس کو سنیں گے. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا کلام ہے جسے بغیر سمجھے اتنی شوق اور رغبت سے، اتنے شوق اور رغبت سے سنا جاتا ہو؟ کوئی کلام نہیں. یہ قرآن کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. خواتین بھی بہت شوق سے قرآن سنتی ہیں. بعض خواتین حیرت اس پر ہوتی ہے، مرد کے لیے تو چلو اتنی دیر کھڑے رہنا آسان ہے، بعض خواتین گھروں میں تراویح اپنے رشتہ داروں سے پڑھواتی، حافظوں سے، اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن سنتی ہے. اسی طریقے سے اللہ نے مردوں میں بھی یہ ہمت پیدا کی اور ہماری عورتوں میں بھی یہ ہمت پیدا کی ہے. تو میرے بھائی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کا دین آج بھی الحمدللہ دنیا میں زندہ ہے. اتنی بے حیائی کے باوجود
اتنے پروپیگنڈے کے باوجود. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تراویح کی نماز شروع کیسے ہوئی اور اس میں حکمتیں کیا ہیں. تراویح ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہم سب نے ختم کی ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی خصوصیت اس نماز کی یہ ہے، پہلے تو بتا دوں یہ شروع کیسے ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی مگر اور روزے بھی فرض ہوئے، مگر اس امت میں تراویح کی نماز نہیں رکھی گئی. تراویح کی نماز آج بھی عیسائی جب روزے رکھتے ہیں، وہ تو رکھتے ہی نہیں، اگر رکھتے ہیں تو بس دن کا روزہ ہوتا ہے، رات کو وہ اپنے گرجا گھروں میں نہیں جاتے عبادت کی، انہیں بتایا نہیں گیا، بس روزہ رکھو کافی ہے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن پہ تورات نازل ہوئی، تورات کی اس طرح سے تلاوت آج بھی نہیں ہوتی. پادری ان کے جو احبار ہیں وہ تلاوت نہیں کرتے یہودیوں کی. تراویح کی نماز پچھلی امتوں میں نہیں تھی، تہجد تھی. تہجد کی نماز ہر امت میں رہی ہے. داؤد علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. اللہ رب العزت نے اس امت کو، اس دین کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کلام کی عظمت پوری دنیا پہ بٹھانے کے لیے اس امت پر جو اللہ نے خصوصی انعامات کیے. کچھ انعامات ایسے ہیں، کچھ تحفے ایسے ہیں جو اللہ نے صرف اس امت کو دیے، پچھلی کسی امت کو نہیں دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا، پچھلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. آج حکم ہے جہاد کرو، کافروں کا جو مال میدان جنگ میں چھوڑ کے بھاگ جائے، کلوا مما، کھاؤ اس کو، رج کے کھاؤ، حلال ہے، تاکہ امت جہاد کرتی رہے، امت میں جہاد کا جذبہ کمزور نہ پڑ جائے. کیونکہ اس امت نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، پوری دنیا کو تہذیب سکھانی ہے، پوری دنیا میں خدا کے دین کو غالب کرنا ہے. پچھلی امتوں میں نہیں تھا، اس لیے اس امت کو آسانیاں دی گئی. فرمایا کہ تمہارے لیے مال غنیمت حلال، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا پچھلی امتوں کے لیے تو حلال نہیں تھا، اور میری امت کی یہ صفت ہے جو الی رزقی تحت ظل امتی، اللہ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، نیزے کے سائے میں رکھ دی اللہ نے میری روزی. یہ اس امت کو پروٹوکول دیا گیا ہے اضافی، اس امت کی خاصیت ہے. ایک اور خاصیت اس امت کی کیا؟ فرمایا پچھلی امتوں کی عبادت گاہوں میں قبول ہوتی تھی. عیسائی گرجا گھر میں جا کے نماز پڑھے گا تو قبول ہوگی، یہودی اپنے عبادت خانے میں جا کے نماز پڑھے گا قبول ہوگی. فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے. جہاں نماز کا وقت ہو، مسافر اگر مسجد نہیں ہے وہیں پڑھ لے نماز، وہیں پڑھ لے. اور مٹی پہ مصلی بچھا کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اور مٹی کو بھی پاک کر دیا گیا. مصلی نہیں ہے اسی مٹی پہ سجدہ کر لے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے سجدے کو قبول کر لے گا. یہ اضافی سہولت کیوں دی گئی؟ تاکہ میری امت نماز کے معاملے میں دوسروں سے آگے نکل جائے، نماز زیادہ پڑھے یہ امت دوسری امتوں سے. اگر قیدیں لگا دی جاتی نہیں یہاں نہیں قبول ہوگی وہاں ہوگی، تو پھر نمازیوں کی تعداد اور کم ہو جاتی ہے، اور کم ہو جاتی ہے. آج سفر کرتے ہیں ٹرینوں میں، ٹرین میں نماز پڑھ لیتے ہیں مسلمان، وہیں اذان کہی، تبلیغ والے جاتے ہیں ٹرین میں جب جماتے ہیں بڑا زبردست منظر ہوتا ہے، وہیں اذان وہیں جماعت ہو رہی ہے، ٹرین کے اندر اللہ نماز قبول کر رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. یہ کیوں قبول کر رہا ہے؟ اس امت کی خصوصیت ہے تاکہ یہ نمازوں کو قائم کریں. دنیا دیکھے یہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والی قوم ہے. اس امت کو عیدین کی نمازیں دی گئی، عید کی نماز عطا کی گئی. عیسائی آج بھی جب عید مناتے ہیں تو ان کے عید منانے کا اسٹائل منفرد، اور مسلمان کے عید منانے کا اسٹائل بولو بھائی منفرد ہوتا ہے. حکم دیا گیا کہ عید کی نماز میدان میں جا کے پڑھو تاکہ تمہاری قوت اور شوکت کو پوری دنیا دیکھے. کیسے مسلمان متحد ہو کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی تہوار کا آغاز کرتے ہیں. مسجد میں عید کی نماز کا حکم نہیں ہے، عید کی نماز کا حکم ہے کھلے میدانوں میں. اس میں حکمت یہ ہے کھلے میدان میں نماز ہوگی، کافروں کے سامنے اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہوگا. آج ہر جگہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنی ہوئی ہے، اور جس چیز میں مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے
عید کی نماز بھی ایک جگہ نہیں پڑھتے ہم لوگ. عید کی نماز بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چلو سارے مل کے چلو جی کراچی میں صرف 2 نمازیں ہوں گی, شمالی کراچی میں, جنوبی کراچی میں, بس تاکہ سارے مسلمان ایک جگہ جمع. یہ بھی اتحاد آج مسلمان کرنے کے لیے تیار. اس کی وجوہات کیا وہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن بہرحال افسوس ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں تو پھر ایسا نہیں ہوتا تھا. مسلمان سارے شہر والے شہر سے باہر نکل کے ایک امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا مجمع بنانے کے لیے, تاکہ عید کے دن مسلمانوں کی قوت اور شوقت کا اندازہ ہو, مسلمانوں کی اجتماعیت ظاہر ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عید کی نماز میں اپنے گھروں کی عورتوں کو بھی لے کر آؤ. یہاں تک فرمایا جن عورتوں کے لیے نماز نہیں ہے اور خواتین پر جو ایام آتے ہیں جن میں ان کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, فرمایا ان حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کر آؤ تاکہ مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو اور مسلمانوں کی قوت اور شوقت کا اظہار ہو سکے. حدیث کے الفاظ تو اتنے, ان کو بھی لے کر آؤ تاکہ مسلمانوں کے ساتھ صرف دعا میں شریک ہو جائے. وہ ایک الگ بات ہے آج کی اجازت نہیں دی جاتی, خواتین پردے کا خیال نہیں کرتی ہے. حدیث میں آیا کہ عورت خوشبو لگا کے باہر نہ نکلے. آج خواتین کو عید کی نماز میں آنے کی اجازت دی جائے تو وہ خوشبو بغیر خوشبو لگائے آئے گی نہیں. آج تو عید کا نہیں, پہلے بیوٹی پارلر جائیں گی پھر عید کی نماز. اس لیے علماء نے آج کل منع کیا, لیکن اصل حکم بہرحال یہی ہے. پھر پردہ کرانا خواتین کو بڑا مشکل ہے بہرحال. لیکن یہ ان وجوہات کی بنیاد پہ بہت سے فقہا منع کرتے ہیں کہ آج کل خواتین کو عیدگاہ میں آنے نہ دیا جائے. لیکن اصل حکم جو ہے صحیح بخاری کی حدیث, فرمایا عیدین میں عورتوں کو بھی لے کر آؤ. یہاں تک کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی, جو ناپاکی کی حالت میں ہے, ان عورتوں کو بھی لے کر آؤ. نماز نہ پڑھے, کھڑی ہو جائیں, جب امام خطبے میں دعا کرے اس دعا میں امام کے ساتھ شرکت کرے. یہ پروٹوکول اور یہ عزت بھی کس کو دی گئی ہے؟ بولیے بھائی, اس امت کو دی گئی ہے تاکہ یہ امت اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرے, شوکت کا اظہار کرے, طاقت اور قوت کا اظہار کرے. آج اظہار نہیں ہوتا. آج کہتے ہیں وہ دیکھو وہ والے الگ, نیلی ہری پگڑی والے الگ, نیلی والے الگ, پیلی والے. ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ نماز پڑھا رہے ہیں عیدگاہ میں, 4 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے. اللہ کے بندے, جب تو 4 آدمی کو پڑھا رہا ہے تو ان کو لے کے کسی اور کے پیچھے پڑھ لیتا. لیکن نہیں, کہہ رہے 4 پڑھے لیکن میری الگ سے ہوگی. بتائیے نا, الگ سے پڑھاؤں گا میں, کسی کے پیچھے میں پڑھ دوں, یہ کیسے ممکن ہے میرے لیے؟ اور اس امت کو جو خصوصیات دی گئی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی, ان میں ایک بہت بڑی خصوصیت سورہ فاتحہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. فرمایا ہم نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے, جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اور یہ ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی, میں بھول گیا روزانہ پڑھتا ہوں, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بلا کے خصوصی تحفہ دیا گیا ہے. تو میرے بھائی, انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو اس امت کو عطا کی گئی وہ صلاۃ تراویح ہے. صحیح بخاری کی حدیث, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت, رمضان کی رات میں آپ گھر سے باہر تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ہمیشہ انفرادی پڑھی ہے, لوگوں کو جمع کر کے نہیں پڑھی, کیونکہ نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے. اگر جماعت کرنی بھی ہے کسی نے نفل میں تو لوگوں کو جمع نہ کرے, اعلان نہ کرے, بلکہ 2-3 آدمی چپکے سے پڑھ لیں. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ 3 آدمی ہو, بہت زیادہ 4 آدمی ہو جائیں. 5واں آدمی اگر نفل نماز میں شامل ہو گیا تو نماز مکروہ ہے, بدعت کا گناہ ملے گا. نفل نماز میں جماعت نہیں ہے. 4 آدمی ہو جائے بہت زیادہ ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کی نماز اکیلے پڑھتے. اگر کوئی ہوتا تو 1 فرد آپ کے ساتھ ہوتا, کبھی 2 فرد آپ کے ساتھ ہو جاتے, اس سے زیادہ نہیں. اپنے گھر میں پڑھتے, چپکے سے پڑھتے. لیکن رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر سے, حجرے سے تشریف لائے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تہجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تراویح کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ کو پتہ چلا، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی اپنی ابتدا میں یہ نماز پڑھوانا چاہتے ہیں، تبھی مسجد میں محراب پہ کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام اگر محراب میں مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری اقتدا کریں۔ صحابہ کرام میں یہ خبر پھیل گئی راتوں رات، کیونکہ وہ نیکی پر بڑے حریص تھے۔ ہمارے ہاں برائی کی خبر تو ایک دم آگ کی طرح پھیلتی ہے، نیکی کی خبر اتنی جلدی نہیں پھیلتی ہے۔ صحابہ کرام میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں مصلی پہ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چوک در چوک مرد بھی آئے، خواتین بھی آئیں، عورتوں کی صف بہت پیچھے ہوا کرتی تھی، مردوں کی صف آگے ہوا کرتی تھی، سب نکل آئے، مسجد نبوی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی اس میں، اور بعض روایات میں آتا ہے اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی تلاوت کہ سحری کے وقت، سحری سے کچھ وقت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم فرمایا۔ تراویح میں اصل سنت تو یہی ہے، عشاء کے بعد شروع کی جائے اور سحری کے وقت تک، لیکن اس سنت کو آج کل افورڈ نہیں کر سکتے لوگ، سمجھ آ گیا؟ ایک ہی دن ہوگی، اس کے بعد کہیں گے مولوی صاحب بس آپ پڑھیں ہمیں ثواب مل گیا، اس لیے مختصر پڑھا دیتے ہیں، چل بھائی امام صاحب ذرا اسپیڈ پکڑو، صحیح ہے۔ امام صاحب اگر تھوڑی اسپیڈ بھی آہستہ کریں، امام صاحب میں ایک جگہ پہلے کہیں اور تراویح پڑھاتا تھا تو میں ذرا خوشی و خضوع سے میں نے شروع کر دی ایک دن، تو اب عجیب عجیب تبصرے تراویح کے بعد ایک صاحب لوگ کہنے لگے امام صاحب کو سری پائیں کھلاؤ بھائی، لگ رہا ہے کچھ کمزور ہو گئے، کوئی کہہ رہا ہے دودھ جلیبی کا انتظام کرو تھوڑی سی جان پکڑے، تو ہم تو بھائی کمزور لوگ ہیں، ہم سے 1-1.5 گھنٹے کی نہیں پڑھی جاتی، تہجد کے وقت تک کہاں پڑھی جائے گی؟ اس لیے علماء نے کہتے ہیں ہم علماء بھی کمزور، عوام بھی کمزور، تو اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے، اس میں اتنی شدت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن تشریف لائے، بہت لوگ اگلے دن تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ، تو جن کو خبر نہیں تھی ان کو بھی ہو گئی، کیونکہ ایک دن میں تو خبر اور پھیل جاتی ہے۔ دیکھا مجمع ڈبل ہو گیا ہے، بہت لوگ ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، مدینہ سے اور عوالی مدینہ، مدینہ کے مضافات سے لوگ آ رہے ہیں، مرد بھی خواتین بھی سب آ رہے ہیں، مسجد بھر گئی۔ تیسرے دن پھر آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ مسجد تشریف لائے، پھر دیکھا بہت رش۔ چوتھے دن آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے، چوتھے دن اس سے بھی زیادہ رش بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مسجد نبوی میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، یہ حالت، یہ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شفیق بھی تھے، مہربان بھی تھے۔ آپ نے جب صحابہ کرام کی یہ حرص دیکھی، مردوں کی بھی خواتین کی بھی یہ حرص، اتنا شوق نماز کا، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نہ روکتے اس عمل کو وقتی طور پہ، تو صحابہ کی اس حرص اور آپ علیہ السلام کے اس اہتمام کو دیکھ کے بعد کے فقہا یہ فتویٰ دیتے کہ تراویح کی نماز بھی اسی طرح فرض ہے جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز فرض ہے، کیونکہ اتنے ہی اہتمام سے پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی کو اس بات کا خوف ہوا کہ یہ نماز کہیں فرض نہ ہو جائے، اتنا شوق، اتنے لوگ، اتنی رغبت، بعد والے تو پھر اسی طرح اتباع کریں گے اور اس کو فرض سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے چوتھے دن کے بعد اور بعض روایات میں 5ویں دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، کہ بہرحال لمبی نماز ہے، 20 رکعتیں اگر فرض ہو جاتی تو پھر تو معاملہ، ابھی تو پھر بھی کوئی نہیں پڑھے، ہم کہیں گے تھوڑی ملامت کر دیتے ہیں بھائی پڑھا کرو، نہیں پڑھتا تو فاسق اور فاجر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، لوگ کہتے 5 نہیں پڑھی جا رہی، اوپر سے 20 لگا دی مولویوں نے رمضان میں، ٹھیک ہے 20 اور لگا دی، ادھر قوم سے 5 نہیں پڑھی جا رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موقوف کر دیا، بند نہیں کیا، پابندی نہیں لگائی، کسی کو منع نہیں کیا کہ مسجد میں جا کے جماعت نہ کراؤ رمضان میں، لیکن خود گھر سے تشریف لانا بند کر دیا، اور فرمایا بس میں اس لیے نہیں آ رہا فرض نہ ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ جائز نہیں ہے یا تراویح کی نماز منسوخ ہو گئی ہے، آج کے بعد کوئی نہ پڑھے، بس 4 دن کے لیے تھی اب اس کا حکم ختم ہو گیا، ایسا نہیں فرمایا، توقف کیا۔
صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صرف اس لیے تشریف نہیں لا رہے کہ فرض نہ ہو جائے، ورنہ اس کی فضیلت اللہ کے نبی کے نظر میں بہت زیادہ ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی کی نظر میں ہے حقیقت میں وہ خالق کائنات کی نظر میں ہے۔ اس لیے صحابہ اپنے طور پہ پڑھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو بھی صحابہ کرام رمضان میں مسجدوں کو آباد کرتے۔ حالانکہ تہجد کی نماز میں جماعت میں نے بتایا اس طرح سے جائز نہیں ہے، لیکن صحابہ تراویح کی نماز مسجد میں آ کے پڑھتے۔ مگر ہوتا یہ کہ جو حافظ ہوتے تھے، جس کو جو حافظ زیادہ اچھا لگتا کہ بھئی اس کی آواز مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، ان کی قرات مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے، ان کی رفتار میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، تو وہ اس قاری کے پیچھے پڑھتے نماز۔ تو مسجد نبوی میں تراویح کی ایک وقت میں کئی جماعتیں ہوتی تھیں۔ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی 8 آدمی وہاں کھڑے ہیں، 4 آدمی ادھر ہیں، 4 اس ستون کے پیچھے، 4 ادھر کھڑے ہوئے ہیں، اس طرح کئی قاری لوگ ایک وقت میں نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو منع نہیں کیا۔ یہ منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے تھے۔ میرا خیال نہیں آ رہی بات، میں اس لیے بھی وضاحت کر رہا ہوں، آج بہت سے لوگ تراویح ہی کے منکر ہیں۔ میرے پاس انٹرنیٹ پہ اتنا لمبا چوڑا ایک خط آیا ہوا ہے کہ یہ تراویح کی نماز جب نبی نے اس طرح نہیں پڑھائی تو صحابہ کرام نے اس پہ اعتراض کیوں نہیں کیا؟ معاذ اللہ وہ صحابہ کو کوشش کر رہے کہ معاذ اللہ برا بلا کہ صحابہ نے اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ حال گزر گیا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بہت سے ایسے شاندار کام کیے ہیں کہ آج بھی پوری امت حضرت عمر کو دعائیں دیتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ابن خطاب ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر جس راستے سے جاتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم جدھر جاتے ہیں شیطان ہمارے پیچھے پیچھے، ہم جدھر بھی جاتے ہیں، کوئی مفتی ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، جو بھی ہو، شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا، جہاں جہاں جائیں گے شیطان پیچھے پیچھے۔ لیکن فرمایا شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر کا تو کوڑا تھا تو دوسری بات ہی نہیں، شیطان اگر انسانی شکل میں آتا جان ہی چھوٹ جاتی شیطان سے لوگوں کی۔ حضرت عمر کے سامنے اگر آ جاتا۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں امت میں اتحاد قائم کرنے کے لیے، امت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو کسی دوسرے خلیفہ کے حصے میں نہیں آئے۔ انہی کاموں میں ایک کام یہ بھی حضرت عمر نے کیا کہ آپ رمضان میں مسجد نبوی تشریف لائے، دیکھا لوگ مختلف ٹولیوں کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کسی امام کے پیچھے، کوئی کسی امام کے پیچھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا خوب ہوگا اگر یہ سب کے سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تاکہ مسلمانوں کی جب اس میں جماعت جائز ہے، مجمع جائز ہے، اور آپ یہ بھی سمجھ گئے کہ اب یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کام نبی کے دور میں نہیں ہوا بعد میں وہ کام نہیں ہو سکتا، اب اس نماز کو لوگ سنت ہی سمجھیں گے، فرض واجب نہیں سمجھیں گے۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائیں اور بقیہ مقتدی اس کی اقتدا کریں، سب قاریوں کو حکم دیا ان کی اقتدا کریں۔ ابی ابن کعب کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حافظ عالم تھے اور بہت سے لوگ تھے۔ حضرت ابی ابن کعب بہت بہترین قاری تھے، آواز بھی آپ کی خوبصورت تھی اور آواز آپ کی اونچی بھی تھی اور پڑھتے بھی بہت اچھا تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابی ابن کعب کو بعض مرتبہ اپنے مصلی پہ امام بنایا اپنی جگہ۔ اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی نماز میں قاری کی آواز کا اچھا ہونا، تجوید کا اچھا ہونا اور اونچی آواز والا قاری ہونا یہ بھی ایک مستحب امر ہے۔ اس سے تلاوت سننے میں لطف آتا ہے، اثر زیادہ ہوتا ہے۔ بعض قاری بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا تو آواز نہیں نکل رہی ہوتی، پھر لوگ پیچھے سونا شروع کر دیتے ہیں، آواز ہی نہیں نکل رہی، بھائی تھوڑا زور لگا دو، تھوڑی جان لگا دو۔ بعض ایسا پڑھتے ہیں آواز تو ہوتی ہے تجزیہ لیکن آواز کوئی نہیں ہوتا۔ اب وہ بیچاری آواز ایسی نکل رہی ہے، قرآن تو بہرحال قرآن ہے
لیکن جس آواز سے ہم سن رہے ہیں وہ آواز بیچاری ایسی بھدی سی آواز ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے وہ سننا کافی مشکل کام ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. اور بعض میں دونوں صفات ہوتی ہیں مگر تجویز صحیح نہیں ہوتی، آواز بھی اچھی ہے، آواز بھی اونچی ہے، مگر پڑھتا غلط ہے، مد کھا جاتے ہیں. قاف اور کاف میں قاری کے پیچھے ایک دفعہ صبح سرحد میں تلاوت سننے کا اہتمام ہوا. نماز جب پڑھاتے تھے تو ان کی تجوید، آواز بہت اچھی، تجوید ایسی الحمدللہ، حالانکہ الحمد نہیں ہے، الحمد ہے، ہا اور ہا میں فرق. ان کو اللہ کی قدرت صرف پورے قاعدے میں تو نکالنا صحیح آتا تھا، کوئی جہاں بھی آ جاتی نا صحیح پڑھتے ہوئے، باقی کوئی لفظ صحیح نہیں آتا. اب وہ یہ دکھانے کے لیے کہ مجھے توئے صحیح آتی ہے، پورے قرآن میں جہاں توئے کا لفظ آئے گا بالکل تجوید کے ساتھ نکالتے ہیں، باقی سارے گڑبڑ. تو ہم میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھے، ہمارے لیے نماز پڑھنا بڑا مشکل. ہم نے کہا بھائی اس کو بھی غلطی پڑھ دو جب اتنے سارے غلط پڑھ. اب وہ ان کی اسٹائل کچھ ایسا ہوتا تھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. توئے جہاں آ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سارے غلط. تو اب آپ بتاؤ کیسے پڑھے گا انسان نماز، کیسے پڑھے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام کا امام بنایا، قاری بنایا، اور کہا کہ ان کی اقتدا میں نماز پڑھو. اور کتنی رکعتوں کا حکم دیا؟ بولیے بھائی 20 رکعت. صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. کتنی رکعتوں کا؟ 20 رکعتوں. حضرت عثمان رضی اللہ، اچھا اس وقت پڑھی کیسے جاتی تھی تراویح کی نماز؟ یہ بھی سننے کی چیز ہے. اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب 10:15 بجے وتر سے بھی فارغ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو بسا اوقات سحری گھر سے مسجد میں منگوا لیا کرتے تھے، کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا تھا کہ اگر گھر جا کے سحری کھائیں گے تو سحری کا وقت نکل جائے گا. اتنی دیر سے فارغ ہوتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ہم لاٹھی کے سہارے گھروں کو واپس جاتے تھے، اپنے پاؤں پہ صحیح سالم چل کے. بولیے بھائی، مجھے تو لگ رہا ہے آپ ویسے ہی بیچارے ابھی یہ حالت ہو گئی ہے، ابھی تو بھائی اس طرح سے تھوڑی پڑی. اپنے پاؤں پہ نہیں جاتے تھے، ایسے لاٹھی کے سہارے جاتے تھے، اتنے پاؤں تھک جایا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی رمضان سے محبت، قرآن سے محبت اور تراویح کی نماز سے محبت کی دلیل تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اور ایک قرآن ختم نہیں ہوتا تھا، رمضان میں کئی قرآن ختم کیے جاتے تھے. صحابہ قرآن پر ایسے حریص تھے، صحیح سند سے، بلکہ کئی سندوں سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وتر کی صرف ایک رکعت میں پوری رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے. ایک رکعت میں، وتر کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے نا، صرف ایک رکعت میں پوری رات میں قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے عثمان کی. حضرت عثمان نے ایک دفعہ حجر اسود کے سامنے ایک رکعت میں کھڑے ہو کر پوری رات میں قرآن کی تلاوت فرمائی ہے. یہ ان حضرات کی قرآن پڑھنے اور سننے کی حرص تھی. آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کا دور خلافت آیا. حضرت عثمان نے بھی اس تراویح کی نماز کو باقی رکھا، ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہ عمل بدعت نہیں ہے. حضرت علی کا دور حکومت آیا. کل مجھے کسی نے SMS وہ میسج بھیجا انٹرنیٹ پہ کہ جناب حضرت علی نے تو کبھی تراویح پڑھی نہیں ہے، اور اعتراض کر رہے تھے کہ دوسرے خلفاء پر. تو یہ بھی یاد رکھیں، صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور دیکھتے کہ قاری کی آواز سے پوری مسجد گونج رہی ہے اور لوگوں کا ایک مجمع ہے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. حضرت علی نے بھی ایک امام کو متعین کیا. میں امام کا نام اس وقت ذہن سے میرے نکل گیا ہے. ان کو حضرت علی نے بھی حکم دیا کہ 20 رکعت نماز پڑھاؤ. یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے ان کو حکم دیا کہ 20 رکعتیں پڑھاؤ ان مقتدیوں کو. امام نے 20 رکعتیں پڑھائی. حضرت علی جب مسجد نبوی کی طرف نکلتے اور دیکھتے کہ ایسے تلاوت سے آواز گونج رہی ہے تو حضرت علی حضرت عمر کو دعا دیتے. فرمایا رحم اللہ عمر امیر المؤمنین، اللہ امیر المؤمنین عمر پر رحم کرے، اس نے ہماری مسجدوں کو قرآن سے بھر دیا ہے. اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مسجدوں کو آباد کر دیا. اس کے بعد یہ نماز پوری دنیا میں پھیلی ہے. جو بھی لوگ بھی مسلمان ہوتے صحابہ کے عمل کو دیکھتے. اسی وجہ سے چاروں ائمہ کا بھی اس پر اجماع ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے 20 رکعت تراویح کے بارے میں پوچھا گیا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ فرمایا میں تمام اہل مکہ کو دیکھتا ہوں کہ وہ رمضان میں
20 रकत तरावी हरम में पढ़ते हैं। समझ में आ रही है वही बात? अगर ये बिदत होती तो ये सारे अहले मक्का इस अमल पे जमा नहीं होते। इमाम अबू हनीफा से पूछा गया कि आपके पास 20 रकत तरावी की दलील क्या है? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, मा रअयतु उमर मुब्तदिअन, मैं उमर बिन खत्ताब को बिदती नहीं समझता। एक चीज उमर ने अगर शुरू की है तो ये इसकी दलील है कि वो बिदती नहीं होगी। तो चारों इमाम था, इमाम मालिक तो 36 रकत के कायल हैं, तो कहते हैं 20 के साथ 16 और मिलाओ। समझ में आ रही है? लेकिन 20 से कम का चारों इमाम में कोई भी, इमाम अहमद इब्न हंबल मुग़नी इब्न क़ुदामा हंबली मज़हब की बहुत बेहतरीन किताब है, वो भी फरमाते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चूंकि 20 रकत के लोगों को जमा किया था, लिहाजा सही बात यही है, और इमाम अहमद इब्न हंबल का कौल भी यही है कि तरावी कितनी रकतें हैं? 20 रकत। मेरा मकसद 8 वालों को नकारना नहीं है, आप 8 भी पढ़ लें तो चलो ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हमको भी आती है, ठीक है। किसी ने पर्ची भेजी 8 और 12 वालों का क्या होगा, तो मुझे क्या पता क्या होगा। अगर आप 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, जितनी आपको फर्ज तो नहीं है, बहरहाल 8 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 12 पढ़ लें, लेकिन ये समझ लें कि सुन्नत कितनी है जो सहाबा कराम ने जारी की, और सहाबा वही अमल करते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो 20 रकत। लिहाजा आप 2 पढ़ के चले जाएं, 4 पढ़ के चले जाएं, 6 पढ़ के, 8 पढ़ के चले जाएं, 10 पढ़ के चले जाएं। अलबत्ता एक हदीस पेश की जाती है 8 रकत तरावी के बारे में, वो हदीस सही बुखारी की हदीस है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में नमाज क्या होती थी रात के वक्त? आपने फरमाया, मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला फी गैरिही। आप अलैहिस्सलाम रमजान और गैर रमजान में अला 8 रकअतन 8 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो याद रखो ये तरावी के बारे में नहीं है, यह हजरत आयशा आम मामूल बता रही है कि आम मामूल रमजान और गैर रमजान में, क्योंकि यहां गैर रमजान का लफ्ज भी लगा हुआ है साथ, तरावी सिर्फ रमजान में होती है। आम मामूल रमजान गैर रमजान में अल्लाह के नबी का जो तहज्जुद था वो 8 रकअत था। तरावी तो आप अलैहिस्सलाम ने इस एहतमाम से सिर्फ 4 दिन पढ़ी है, इसमें तरावी का तज़किरा ही नहीं। बहरहाल मैं भी फरोई मसाइल छेड़ने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, कोई 8 इत्मीनान है तो वो करे, हमें कोई किसी से कोई वो नहीं है। इख्तलाफी मसाइल है, फरोई उम्मत में लड़ने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। ये 8 और 20 पे अगर लड़ना शुरू कर दे तो 8 क्यों पढ़ रहा है? उनको लड़ो तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, जो ईशा की नमाज ही नहीं पढ़ रहे। तो तरावी पढ़ने वाले अगर 8 और 20 में लड़ना शुरू कर दें तो जो बेनमाजी वो हंसेंगे, देखो हम तो पढ़ते ही नहीं, इसलिए इत्तिफाक इत्तेहाद से हैं, ये पढ़ते हैं तो इन मुसीबतों में जाके फंसते हैं। सही है ना? तो मैं ये कर रहा था, ये खुसूसियत ये इस उम्मत में इतने, इसलिए उलमा ने लिखा तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, साहब ने बहुत एहतमाम से पढ़ी है। बहरहाल अपने आखिरी बात की तरफ आता हूं कि सवाल पैदा होता है, आप लोग थक तो नहीं गए? अगर थक गए तो मैं खत्म कर देता हूं बात, छोड़ो, चेहरे से कुछ लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा से थकावट के आसार। सवाल यह पैदा होता है कि इस जो अमल हजरत मूसा की शरीयत में नहीं था, रोजा था ईसाइयों के यहां और यहूदियों के यहां तरावी नहीं थी, जो अमल किसी उम्मत में नहीं रहा इस उम्मत में इतने एहतमाम से उसको क्यों जारी? वो तो चूंकि 20 रकतें होती है, पूरा कुरान खत्म करना हो तो इसलिए फर्ज नहीं किया ताकि उम्मत फंस ना जाए, लेकिन फजीलत बहुत। तो सवाल पैदा होता है इस उम्मत को ये इजाफी इकराम क्यों किया गया? समझ में आ रही है बात भाई? इसकी बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी हिकमत कुरान की अजमत लोगों के दिलों में बिठाना, क़यामत तक के लिए कुरान मजीद की हिफाजत करना, क्योंकि अल्लाह के इल्म में था कि तौरात मनसूख हो जाएगी। अगर तौरात की हिफाजत ना हो कोई बात नहीं, नया नबी आएगा, नई किताब लेकर आएगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं नए नबी बनके, नई किताब इंजील लेके आते हैं, अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा नहीं किया, कोई बात नहीं। इंजील में अगर तहरीफ हो गई, एक और नबी आएगा जो सही तालीमात देकर उम्मत को, कौम को दोबारा सही दीन पर ले आएगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह को मालूम था अब ना कोई नया नबी आएगा क़यामत तक, ना कोई नई किताब आएगी क़यामत तक, लिहाजा इस किताब का ऐसा इंतजाम करो, इसके हिफाजत का ऐसा बंदोबस्त करो कि सारी दुनिया के काफिर मिल के भी अगर इस किताब में तहरीफ करना चाहे, इसे जाया करना चाहे, यहूदियों की वो साजिश जिसे कुरान कह रहा है वही इंसान मकरुह तज़ूल मिनहुल जिबाल, फरमाया इनकी साजिशें ऐसी है कि पहाड़ अपनी जगह से मिल जाए। तो बताओ उन्होंने कुरान में तहरीफ की कितनी साजिशें की होंगी, कितनी साजिशें की होंगी। अल्लाह ने फरमाया ऐसा पक्का ढक्का इंतजाम इस उम्मत के लिए करूंगा, इतना पढ़वाऊंगा, इतना सुनवाऊंगा इस उम्मत को मैं कुरान कि दुनिया की हर चीज बदल सकती है। क़यामत तक के लिए कुरान का एक हर्फ भी आगे पीछे नहीं हो सकता।
ابی ابن کعب نے جب قرآن کی تلاوت کی، صحابہ نے، سینکڑوں صحابہ نے ان کے پیچھے سنا، جن میں حافظ بھی تھے. اگر وہ ایک لفظ آگے پیچھے غلط کر دیتے تو پیچھے سے فتح دیا جاتا، جسے آج کل لوگ لقمہ کہتے ہیں، فتح دیا جاتا، لقمہ دیا جاتا کہ نہیں غلط ہے، یہ حرف ایسے نہیں ایسے ہے. اس کے بعد یہ سینے سے قرآن پھیلا ہے، صرف کتابوں سے نہیں پھیلا، سینہ بسینہ حفظ کے ذریعے. یہ تراویح کی برکت ہے کہ آج لوگ اس لالچ میں، اس طمع میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. اگر سنانے کا موقع ہی نہ ملتا تو اتنے اہتمام سے تھوڑی حفظ ہوتا قرآن. سنتا کون ہے بھائی؟ ہم نے بھی پڑھنا ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں گے، یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کی. اور ایک اہم ترین بات میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت اہم بات. دیکھیے قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا، میں نے جو سورہ مزمل کی آیات پڑھی نا شروع میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. سورہ مزمل دوسرے یا تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے. سورہ مزمل جو نازل ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی سب سے پہلے، اس کے بعد سورہ مزمل یا سورہ مدثر. بعض علماء کہتے ہیں سورہ مدثر نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں سورہ مزمل پہلے نازل ہوئی. یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ابھی قرآن گویا نازل ہوا ہی نہیں، ایک سورت نازل ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بالکل ابھی. اور قرآن کو پڑھنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور ایک دو اور افراد. لیکن اس قرآن کا نام سورہ مزمل میں تجویز کیا جا رہا ہے ورتل القرآن، کہ آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیے. کس کو پڑھیے؟ قرآن. اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ موسیٰ پر جو کتاب نازل کی تھی اس کا نام میں نے تورات رکھا تھا، عیسیٰ پر جو کتاب نازل کی اس کا نام میں نے انجیل رکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کتاب کا تھوڑا سا حصہ نازل ہوا اور ابھی آخر بعد میں بہت سارا نازل ہوگا ان 23 سالوں میں، اس کا نام میں پہلے آپ کو بتا دوں، اس کا نام کیا ہوگا؟ القرآن. یہ نام اللہ نے کیوں دیا؟ یہ نام خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. یہ ذرا ٹیکنیکل قسم کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے. تورات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، یہ مطلب نہیں. انجیل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. زبور کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. قرآن عربی میں قراءت سے نکلا ہے. قراء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اقرا ہم کہتے ہیں نا، اقرا بسم رب، اقرا کا معنی پڑھ. قراءت کسے کہتے ہیں؟ پڑھنے کو کہتے ہیں نا، قراءت کر رہے ہیں بھائی فلاں صاحب. اور قرآن عربی میں مصدر ہے، پڑھنے کو کہتے ہیں. اور جب عربی کا میں مصدر کسی کو نام دے دیا جائے تو اس میں مبالغہ مقصود ہوتا ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی. یہ مطلب ہے قرآن کا. قرآن کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی. یہ اللہ نے اس کتاب کا نام تجویز کیا. حالانکہ جب یہ نام رکھا گیا ہے اس وقت بہت زیادہ کیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور ایک دو انگلیوں پہ گنے ہوئے افراد اس کو پڑھتے تھے، باقی تو مانتے ہی نہیں تھے، پڑھنا دور کی بات، سننا گوارا نہیں کرتے تھے. یکاد یستون علی الذین یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. فرمائیں کہ ان پہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کافروں کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو تلاوت کرنے والے کو کسی طرح اس پہ حملہ کر کے جان سے مار دے. یہ کیفیت تھی، اتنی قرآن سے نفرت تھی اس وقت اہل مکہ اور انسانوں لوگوں کے دلوں میں، اتنی نفرت. کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی، بہت زیادہ سنی جانے والی کتاب. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجویز نہیں کیا، یہ کتاب اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی. تبھی اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتا ہے ابھی اس کی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کتاب کو اتنا پڑھا جائے گا، اتنا پڑھا جائے گا، غیر مسلم بھی گواہی دے گا کہ خدا کی قسم دنیا کی کسی کتاب کو اتنا پڑھا اور سنا نہیں گیا جتنا مسلمانوں کی کتاب القرآن کو پڑھا اور سنا گیا ہے. یہ بھی قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اس کا نام ایسا رکھا گیا. اب میں جلدی آپ کو بتاتا ہوں کتنا پڑھا، کتنا سنا جاتا ہے. بتاؤ دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے جسے سمجھ کے اتنا پڑھا جاتا ہو؟ وہ یہ کتاب کا نام، چاہے وہ آسمانی کتابیں کیوں نہ ہو، ہندوؤں کی گیتا کیوں نہ ہو اور یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات انجیل کیوں نہ ہو، کوئی ہے؟ ایک بات تو یہ. دوسرا، کوئی دنیا میں کتاب ایسی ہے جسے اتنی عزت اور احترام دی جاتی ہے؟ دنیا میں کوئی بہترین سائنسدان نے کتاب لکھی ہو،
تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے اسے بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے؟ یہ بڑے بزرگ نے لکھی ہے. کتنے ہی بڑے بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کتنی ہی اچھی ہو، علماء کیا کہتے ہیں؟ بغیر وضو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں اور جنابت کی حالت میں بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں. صرف قرآن مجید کو یہ اعزاز ہے، لا یمسہ الا المطہرون. فرمایا ایسی عزت والی کتاب اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس میں. مسلمان اس کتاب کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرتے ہیں، ناپاکی کو دور کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات، بغیر سمجھے دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. تیسری بات، اتنے ادب کے ساتھ دنیا میں کوئی کتاب سنی نہیں جاتی. کوئی کتاب ایسی جسے کھڑے ہو کے سنا جاتا ہو؟ بتاؤ بھائی. کوئی جناب شیکسپیئر نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، سب کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اس کو، کبھی دیکھا؟ یہ کتاب قرآن مجید کھڑے ہو کے، حالانکہ کھڑے ہو کے کسی چیز کو سننا بڑا مشکل. اتنی زیادہ دیر تک آج ابھی حرمین میں دیکھیں، یہاں تو تراویح بڑی جلدی ختم ہو جاتی ہے، حرم میں اس وقت بھی تراویح ہو رہی ہے، لاکھوں لوگ بیت اللہ کو گھیر کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان میں اکثریت ایسی ہے جس کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا اور ہاتھ باندھ کے سن رہے ہیں اس اللہ کے کلام کو. غیر مسلم بھی یہ چیز دیکھتے ہیں، یہودی جلتے ہیں ان چیزوں سے، حسد کرتے ہیں، تبھی تو بیت اللہ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. وہ یہ سارا سیٹ اپ ہمارا تھا، یہ ان کے پاس کہاں سے چلا گیا؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس کیسے چلا گیا؟ یہ تو بنی اسحاق کا ہاتھ تھا. اور تیسری بات کہ دنیا میں کسی کتاب کو اتنا سمجھا بھی نہیں گیا جتنا قرآن مجید کو سمجھا گیا. کوئی ایسی کتاب ہے جس کی اتنی تفسیریں لکھی گئی ہوں، جس کے اتنے ترجمے کیے گئے ہوں اور جس کی اتنی وضاحت کی گئی ہو، جس پہ اتنے درس دیے جاتے ہوں، جس کے درس کو اتنا زیادہ سنا جاتا ہو؟ یہ بھی اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جس کو اتنا پڑھا جاتا ہے، درس دیے جاتے ہیں، ان کی تفسیروں کو سنا جاتا ہے. اور یہ واحد کتاب ہے جس کی آیات کو سن کے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور معلوم نہیں کیسی کیسی عورتیں پردہ کرنے کے لیے تیار، مرد سود لاکھوں روپے کی سودی آمدن چھوڑنے کے لیے تیار. یہ بھی اس قرآن کریم کا معجزہ ہے. جہاد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کے لیے بڑی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے تراویح کی نماز کے ذریعے اس امت میں قرآن کو زندہ کیا. اب میں اپنی بات کو بس ختم کرتا ہوں کہ جن حضرات نے پابندی سے یہ نماز پڑھی ہے، اللہ کا کلام سنا ہے، ان کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے، اس کا اجر انہیں قیامت کے دن ملے گا. اور اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اگر ہم نے اس نماز میں کوئی کوتاہی کی ہو تو ہمیں معاف فرما دے. اور جن حضرات نے نہیں پڑھی، زیادہ تر تو وہی ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوگی معذرت کے ساتھ، تو 30ویں میں تو سبھی آ جاتے ہیں. جب جس دن ختم قرآن ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے علم تارا والی چلیں گی، ٹھیک ہے نا، سب آ جاتے ہیں. تو یہاں چلو، یہاں علم تارا سے چل رہا. وہ الگ بات ہے، امام صاحب نے آج وہ علم تارا ماشاء اللہ کتنی لمبی پڑھائی ہے، لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھائی وہ الف لام میم والا ہی زیادہ صحیح تھا. جن لوگوں نے نہیں پڑھا وہ عزم کر لیں کہ اب آئندہ انشاءاللہ کوتاہی نہیں. دیکھو کچھ عبادتیں مخصوص موسم میں مخصوص وقت میں ہوتی ہے. جس دن عید کے چاند کا اعلان ہو جائے اس دن امام کے لیے 2 رکعت تراویح پڑھانا بھی ناجائز ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ امام 30ویں رمضان کو تراویح شروع کرتے ہیں، ابھی 10-11 رکعتیں ہوئی تھی کہ اعلان ہو گیا چاند ہو گیا، اسی وقت چھوڑ دیتے ہیں. چھوڑتے نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اب اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اعزاز اللہ نے رمضان کو دیا ہے، شوال کو نہیں دیا. یہ اعزاز رمضان کی خصوصیت ہے. اگر اب بھی امام 10 رکعتیں مزید پڑھ لے تو رمضان میں اور شوال کو فرق کیا رہا؟ رمضان شکایت کرے گا کہ جو انعام، جو اعزاز اللہ نے میرے ساتھ کیا تھا وہ کسی دوسرے مہینے کو وہ اکرام کیوں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ؟ لہذا تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری. شاعر کہتا ہے کہ عرار کی خوشبو سے رات کو فائدہ اٹھا لو. یہ رات کی رانی کی طرح صرف رات کو خوشبو دیتی ہے. جیسے ہی سورج کی روشنی طلوع ہونا شروع ہوئی یہ خوشبو ختم ہو جائے گی. رات کی رانی کا صبح کے وقت کتنا سونگ لے ذرا بھی خوشبو نہیں آئے گی، اور رات کے وقت قریب سے گزریں گے بہترین خوشبو آئے گی. تو تراویح کی نماز کی خوشبو، رمضان کی راتوں کی عبادت کی خوشبو اور روزے کی لذت، یہ بھی رمضان کے ساتھ ہے. روزہ تو پھر بھی بعد میں رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے کی تو کوئی قید نہیں ہے، لیکن تراویح نہیں پڑھ سکتے. اس طرح سے قرآن نہیں سن سکتے اور سنا جاتا بھی نہیں ہے. ہمت بھی نہیں ہوتی کہ رمضان میں ہی ہمت ہو جاتی ہے لوگوں کی اتنی لمبی لمبی رکعتیں. تو اب بھی میرے بھائی چند دن باقی ہیں، اس میں اہتمام کر لیں، ہمت کر کے
جن کے اپنے بیٹوں میں کوئی حافظ ہے، خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے لیے خصوصی بات کہ اگر آپ کے بھتیجے بھانجوں میں بیٹوں میں کوئی حافظ ہے تو اس کو بہت بڑی غنیمت ہے، اسے کان سے پکڑ کے گھر میں کھڑا کریں، بولے گھومنے پھرنے کے بجائے ہمیں قرآن سناؤ، پورا قرآن ختم کرو۔ مسجد میں آنے پر مشکلات ہیں، پابندیاں ہیں، لیکن گھر میں نماز پر تو کوئی بھی منع کرتا ہے کیا؟ یہ مسئلہ بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ خواتین جماعت سے تراویح پڑھ سکتی ہے، پڑھ سکتی ہیں۔ جو جس چیز پر پابندی ہے وہ اس لیے کہ مسجدوں میں آج کل اگر پیچھے خواتین کو کھڑے ہونے کی اجازت دے دی جائے تو فقہا کہتے ہیں کہ آج کا معاشرہ یہ ہے، کیونکہ پھر اگلی صف میں کوئی بھی نہیں ہوگا، سب دیر سے آئیں گے، سب کی کوشش ہوگی میں جتنا لیٹ پہنچوں اتنا ہی فساد زمان ہے، سب سمجھتے ہیں آج کل زمانے میں بڑا فساد، ہر آدمی کہے گا میں جتنا لیٹ ہو جاؤں اتنا اچھا ہے۔ تو یہ آج کل کنٹرول کرنا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے علماء منع کرتے ہیں۔ لیکن گھر کی چار دیواری میں یا جہاں بہت زیادہ پردے کا انتظام ہو وہاں تو کوئی مشکل نہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بھی اسی نیت سے بنائیں۔ مرد تو آگے مسجد میں پڑھ لے گا، خواتین کے لیے ہمارے ہاں ایسا معمول نہیں ہے، تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بیٹوں کو اس نیت سے حافظ بنائیں کہ میں اس کے پیچھے رمضان میں تراویح کی نماز پڑھا کروں گی تاکہ میرا قرآن بھی ختم ہو جائے۔ اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد میں اگر بیٹا قرآن پڑھے، بھانجا بھتیجا بیٹا یا بھائی قرآن پڑھے، اور ماؤں کو بہنوں کو اپنے جو گھر کی خواتین ہیں ان کو جماعت سے نماز پڑھائے اور ان کو قرآن سنائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں، رمضان میں تو تراویح بھی ہے، تہجد بھی ہے، رمضان کے علاوہ تہجد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ عام دنوں میں بھی جب آپ گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو قرآن یاد ہے تو اونچی آواز سے تلاوت کریں، اونچی آواز سے۔ رات کے وقت تہجد میں اونچی آواز سے، بہت زیادہ اونچی نہ ہو کہ لوگ سوتے ہوئے اڑ جائیں، اتنی اونچی آواز کے گھر میں تھوڑی سی آواز کی گونج پیدا ہو۔ فرمایا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی آواز سے، جب تلاوت کی آواز گھر کے چاروں کونوں میں پہنچتی ہے اس سے گھر میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے، اور گھر سے چڑیلے اور جنات بھی بھاگتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، جنات جو ناپاک ہوتے ہیں وہ قرآن کی آواز، جو مسلمان جنات ہیں وہ تو سنتے ہیں، مسلمان جنات تو باقاعدہ شریک ہوتے ہیں مسلمان کے ساتھ نماز میں۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم اکیلے تہجد کی نماز پڑھو گے تو انسان سمجھتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، حقیقت میں وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے جنات ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے اقتداء میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز میں بھی زور سے تلاوت سنت عمل ہے، افضل عمل ہے۔ اس کی دلیل میں ایک یہ دلیل بھی ہے کہ تاکہ جنات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت سننے کو ملے۔ اب جنات آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آواز آئی نہیں رہی ہے، وہ کہیں گے تو کچھ نہیں، ان کو پتا اگر میں نے آگے کہہ دیا بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں جناب، آہستہ سے کوئی جن آیا بولے بھائی میں بھی پیچھے کھڑا ہوں، تو کوئی افورڈ کر لے گا کیا کہ مجھے کیا پتا تھا بھائی تو بھی ہے، بس یہ کہا بے ہوش۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جنات ان نمازوں میں ہمارے ساتھ شرکت کرتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، تبھی جنات میں وہ تمام فرقے موجود ہیں جو انسانوں میں ہیں۔ کیوں؟ وہ جن میں جس فرقے کے مولوی کا بیان سنتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب میرا بیان سن رہا ہے تو میرے نظریات آ جائیں گے اس میں، یا یہ ٹھیک۔ اگر جائے گا گرین چینل کی باتیں سنے گا وہ بھی ہری پگڑی باندھ کے گھومنا شروع کر، ان کے حساب سے جو بھی ہری پگڑی ہوتی۔ ہندو بھی ہوتے ہیں جنات، عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ جس علاقے میں پیدا ہوئے انہی کے لوگوں کی باتیں سن کے ویسے ہی ہو جاتی ہیں۔ تبلیغ میں بھی جنات نکلتے ہیں، علماء سے جنات علم بھی حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو گھروں میں بھی جنات تو موجود ہوتے ہیں، جنات کو گھر سے بھگانا ممکن نہیں ہے ذرا ڈراؤنی قسم کی بات، لیکن یہ ممکن ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنات میں شرارتی بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں۔ تو شرارتی جن قرآن سننا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی آپ کسی پہ جن چڑھا ہو تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، جن بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحابی گئے، دیکھا کہ ایک آدمی یہودیوں کا تھا یا پتہ نہیں مشرکین کا، اتنا اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، وہ جناب اس پہ جن چڑھا ہوا تھا اور وہ بہت چیختا چلاتا کلا بازی کھاتا۔ وہ علاج کر کر کے تھک گئے۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہیں کو حاجت بھی تھی، صحابہ کو وہ صحابہ کے پاس لے گئے کہ یہ ذرا نیک لوگ لگ رہے، تو صحابی کو پتا نہیں تھا، لیکن صحابہ نے ویسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک مارنا شروع کر دیا۔ چلو جی اللہ کا کلام ہے، تو وہ فرماتے جیسے جیسے میں اس پہ پھونک مارتا گیا اس کا جسم ایسے جیسے رسیاں کھول دی جا رہی ہیں، ایسے جکڑا ہوا تھا نا ایسا، اور کچھ دیر کے بعد بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی۔ ان لوگوں نے خوش ہو کے بڑا اکرام کیا، بکریاں دی صحابہ کرام کو، انہوں نے کھائی صحابہ کرام نے، اور مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لے کر آئے۔
اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب دم والی ہے سورت، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو گھر میں جب آپ زور سے تلاوت کریں گے تہجد کی نماز، پہلے تو کوشش کریں پڑھیں گے ہی نہیں، سوتے سوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تراویح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمان کو تہجد کی عادت پڑ جائے، رات کو نماز کی عادت پڑ جائے۔ کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، جو حضرات یہاں بیٹھے ان کو بھی، جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کو بھی، کہ اللہ ہمیں پورے سال تہجد کا پابند بنائے۔ تو اس میں ایک اہتمام کر لیں کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ذرا بلند آواز سے گھر میں تلاوت کیا کریں، اپنے حافظ بچوں بھانجوں بدیوں بولو ذرا زور سے پڑھا کرو، ہم بھی پیچھے آگے کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑا سن لیا کریں گے کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اس کا فائدہ ہوگا، آپ کے دائیں بائیں جنات بھی سنیں گے، اور جو شرارتی جنات ہیں وہ گھر سے بھاگ جائیں گے۔ آج گھروں میں جنات اور چڑیلوں کا قبضہ اسی لیے سارا دن ٹی وی چلتا ہے، اور ایک چیز جس سے گھروں میں چڑیل وڑیلیں ہوتی کچھ نہیں، جناتی کی سپرلیٹو ڈگری ہے یہ، صحیح ہے نا، میں نے بنائی دی ہے کہ گھر میں یہ چڑیلوں کے بسیرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بہت بڑی وجہ گھر میں طہارت کا انتظام نہ ہونا۔ آج گھروں میں بچے پیشاب کرتے ہیں گدوں میں، خواتین معذرت کے ساتھ اسے دھوتی نہیں ہے کہ چلو جی گدے میں پیشاب ہو گیا ہے، ایک جگ پانی ڈال کے پانی بہا دو تاکہ یہ پاک ہو جائے، نہ نہ نہ، وہی پیشاب گدوں میں جمع ہوتا رہے گا۔ کارپیٹ پہ بچے پیشاب کرتے ہیں، جمع ہوتا رہے گا، سوکھنے دو، کہتے ہیں سوکھنے دو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، پاک نہیں کرتی۔ نتیجہ بچوں نے جگہ جگہ پیشاب کیے ہوتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس گھر میں پیشاب کی بدبو، جو گھر میں رہتا ہے اس کو تو آتی نہیں کیونکہ وہ تو عادی ہو جاتا ہے۔ ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں کے یہاں، وہ بیچاری شریف گھرانے سے گئی، شادی ہو گئی بھنگیوں کے یہاں، تو جب گئی نا اسے بدبو بہت آتی تھی بھنگیوں کے گھر سے، لیکن جب ایک ہفتہ رہی ہے تو بدبو آنا بند، کیونکہ وہ خود عادی ہو گئی۔ تو اپنی ساس سے کہہ رہی ہے دیکھ میں کیسی مبارک خاتون ہوں، جب تیرے گھر آئی تھی تو کتنی بدبو تھی، ایک ہفتے میں ساری بدبو غائب ہو گئی۔ تو اس نے کہا کم وقت، تیری وجہ سے بدبو نہیں غائب ہوئی، تو بدبودار ہو گئی ہے، تو بھی ہماری جیسی ہو گئی، تجھے بدبو آنا ختم ہو گئی ہے۔ تو جو گھر میں رہ رہے ہیں عادی ہو گئے، ان کو تو بو نہیں آتی، لیکن اس بدبو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ گندی اور ناپاک جگہ پہ جنات بسیرا کرتے ہیں، یاد رکھنا، ناپاک جنات۔ تبھی بیت الخلا میں جانے سے پہلے جو دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک جنات اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا سکھائی ہے۔ کیونکہ یہ بیت الخلا تو ہے ہی گندی جگہ، وہاں جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں جنات کا بسیرا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے بیت الخلا جانے سے پہلے حکم دیا کہ جنات سے پناہ مانگو، اگر آئیں گے نا گھر میں تو سب سے پہلے ادھر بسیرا کریں گے، ادھر اس جگہ۔ تو اب ہر جگہ ہی بیت الخلا بن گیا ہے، ہر جگہ ہی بچے سب کچھ، جناب پیشاب بھی وہی ہو رہا ہے، اور پھر پیمپر نکال کے پھینکتی ہیں، وہ گھروں میں ایسے پڑے رہتے ہیں، ایک جگہ رکھ دی ہے بس اس کو نکال کے باہر پھینکو بھائی، کیوں بدبو گھر میں رکھی ہے؟ تو بدبودار جگہ ہوگی تو جنات بسیرا کرتے ہیں، اور اگر گھر میں بدبو سے بچیں گے، خوشبو کا بسیرا ہوگا، نمازوں کا اہتمام ہوگا، بلند آواز سے تلاوتیں ہوگی، تو جنات اس گھر سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ تو خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اور ہمارے اسلاف میں ایسی بہت خواتین تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، اور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر پوری رات نمازیں پڑھا کرتے تھے، پوری رات۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، آج حافظ بہت کثرت سے، تو ان کو ضائع نہ کریں، ان کو پکڑ کے کھڑا کریں۔ اعتکاف میں جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں وہ اکیلے نماز نہیں پڑھی جاتی، میں نے بتایا 3-4 آدمیوں کی جماعت تو جائز ہے تہجد کی، وہ آپ میں کوئی حافظ ملتا ہے اس کو پکڑ کے کھڑا کریں، چل رہی شاباش قرآن پڑھ، تاکہ ہم قرآن کو سنیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کرے نہ پڑھے، ہم بھی سو جائیں، بس سونے پر ہم سب کی توجہ زیادہ ہے۔ تو یہ وہی جو میں نے شعر پڑھا، رات کی رانی ہے، رات کے وقت اس سے خوشبو حاصل کر لو، کل جب یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی تو خوشبو بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور ہمیشہ آئندہ تراویح کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔